السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یزید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اس پر لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ بھلا برا کہنا کیسا ہے؟ اس بارے میں علماء اکرام کا اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے، تو جس علماء کی تحقیق پسند ہے وہ اس کو شوق سے مان سکتا ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں۔ زیادہ فنٹر بننے کی یا اڑنے کی زیادہ کوشش اس معاملے میں نہ کیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ فضول قسم کی بحثیں مسلمانوں میں پیدا کر دی۔ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا؟ مثلا یزید کو ہم فاسق کہیں یا فاسق نہ کہیں، مثال کے طور پر اب بھائی تم سے قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا، آخرت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا فاسق تھا یا نہیں تھا۔ ایسے مسئلے کے اندر بحث کرنا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ لا یعنی۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ واز فرما رہے تھے، تو کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ یزید فاسق تھا یا نہیں فاسق تھا؟ تو حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جانوں کہ مجھے اس کی کیا خبر کہ وہ فاسق تھا یا نہیں تھا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں کہیں فاسق تو نہیں ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے۔ میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یزید کا شرابی کبابی یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہیں۔ روایتیں بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے۔ شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے، تو وہ نہیں ہے۔ اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے؟ خاموش، نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لعنت اللہ، کیونکہ اگر وہ قتل میں شریک تھا تو رحمت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن، اور اگر نہیں تھا تو لعنت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے۔ یہ بات میں نے کہی اور میری شامت آئی۔ ہول سیل کے حساب سے لعنت اس پر، اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ اتنی گالیاں پڑی ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت حسین کے قتل میں جو شریک تھا، جس نے حکم دیا حضرت حسین کے قتل کا، کروڑہا لعنت ہو اس کے اوپر، کروڑہا لعنت۔ لعنت کا لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ چھوٹا ہے، کروڑہا لعنتیں اس کے اوپر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے۔ باقی یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا، نہ اس بارے میں ہمیں حضرت حسین کا کوئی قول ملتا ہے، نہ کوئی صحیح حدیث ملتی ہے، نہ کوئی بہت مستند تاریخی بولو بھائی روایت۔ اور یہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے نہیں۔ اسلام کے بنیادی مسائل میں اتنی چیز تو ہے کہ اہل بیت کا دشمن اور ان کا قاتل لعنتی ہے، اس سے ہم کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ لیکن یہ تھا یا نہیں تھا، یہ تاریخ ہسٹری بتائے گی، اور تاریخی روایتیں دونوں طرف ہیں، تو دونوں طرف کی کتابیں پڑھ کے آپ فیصلہ کریں۔ پھر آپ مجھے بھی گالیاں دے سکتے ہیں، اہل ہیں۔ جب تک آپ نے دونوں جانب کی کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کے لیے وہی رائے بہتر ہے جو میری رائے ہے، کہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، نہ لعنت اللہ علیہ کہو اور نہ رحمت اللہ، کیونکہ اگر لعنت اللہ علیہ ہوا تو رحمت اللہ علیہ کہنا قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا، اور اگر وہ نکلا لعنت اللہ تو پھر اگر وہ نکلا رحمت اللہ تو پھر لعنت اللہ علیہ کہنا قیامت کے دن کیا پڑ جائے گا؟ گلے۔ تو اس لیے بہتر ہے اجمالی بات کی جائے کہ جو بھی حضرت حسین کے قتل میں کربلا میں شریک تھا، کروڑہا لعنت اس کے اوپر۔ بس کون تھا ہمیں نہیں، مجھے نہیں پتا، کم از کم یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں۔ اور اگر آپ کو پتا ہے تو پھر دونوں کتابیں پڑھیں، آپ جو اشاعت و توحید کے علماء نے اس کے حق میں لکھی ہیں، یہ بعض سلفی علماء نے بھی لکھی ہیں، وہ بھی پڑھیں آپ، اور اس کے مخالف بھی پڑھیں، پھر ایک رائے قائم کر کے آپ کو کلپ بازی کی۔ بیٹا یزید کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ یزید کی حکومت فاسقانہ فاجرانہ تھی۔ یزید کا حکم ہم اسی لیے نہیں مانتے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مقابلے میں حق پر تھے،
یزید حق پر نہیں ہے، لیکن ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، فاسق فاجر ضرور کہتے ہیں۔ وہ عذاب بھگتے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق عذاب بھگتے گا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق عذاب بھگتے گا، مسجد نبوی میں واقعہ حرہ کا ظلم کرانے کے مترادف اور بیت اللہ پہ سنگ باری کرانے کے مترادف یہ معاملات ہیں۔ دوسری بات کہ یزید پر لعن طعن کرنا، ہم اس کے کام کو جائز نہیں سمجھتے، اسی لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ باقی لعنت کرنا اسلام میں ہر اس بندے پر جائز ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو۔ یزید ظلم پہ تو مرا ہے، کفر پہ مرا یا نہیں مرا اس بارے میں یقینی بات نہیں ہے۔ جو حضرات اس کو کافر سمجھتے ہیں ان کے یہاں لعنت جائز ہے، ہم کافر نہیں، ظالم اور فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لعنت جائز نہیں ہے۔